بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، اندلس ایک ایسا ملک ہے جو خلافت عباسیہ کے قلمروں میں کبھی شامل نہیں ہوا، اور عباسیوں کی خلافت قائم ہونے کے بعد یہاں بنی امیہ کے خاندان کے ایک شخص عبد الرحمن الداخل نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ بنی عباس نے جب اموی دارالخلیفہ دمشق پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے بنو امیہ کے شاہی خاندان کے افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن خلیفہ ہشام کا پوتا تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف 19 سال کی تھی۔ اس نے کس طرح اپنی جان بچائی اور کیسے شام سے اندلس پہنچا اور کئی سال تک کیسی کیسی مصیبتیں جھیلیں، یہ الگ داستان ہے۔ ہر صورت وہ اندلس میں اموی حکومت کے داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ عبد الرحمن الداخل کی وفات 788 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا ہشام تخت پر بیٹھا۔ ہشام نے 8 سال حکومت کی، لیکن ان 8 سال برسوں میں جیسا امن و انصاف اندلس کو نصیب ہوا ویسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس نے جامعہ قرطبہ مکمل کرائی، جس کی تعمیر عبد الرحمن کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دریائے کبیر پر جو قرطبہ سے بہتا تھا ایک پختہ پل تعمیر کرایا۔ عبد الرحمن ثانی کے عہد میں اندلس میں پہلی مرتبہ بحری بیڑا تیار کیا گیا اور دریائے وادی کبیر کے کنارے شہر اشبیلہ میں جہاز سازی کا بہت بڑا کارخانہ قائم ہوا۔ وہ فنون لطیفہ اور خصوصاً موسیقی کا بہت شوقین تھا۔ عباسی حکمران مامون الرشید اور معتصم عبد الرحمن کے ہم عصر تھے۔ عبد الرحمن ثانی کے بعد 3 اور حکمران قرطبہ کے تخت پر بیٹھے، لیکن ان کے زمانے میں مرکزی حکومت کمزور ہو گئی اور ملک ہنگاموں اور فسادات کی نظر ہو گیا۔ یہ صورتحال عبد الرحمن ناصر کے تخت نشین ہونے تک قائم رہی، اور عبد الرحمن اندلس کے اموی حکمرانوں میں سے زیادہ مشہور اور عظیم تھا۔ عبد الرحمن نے فوجی قوت کو بڑی ترقی دی، بحری طاقت کو منظم کیا۔ اندلس کے اموی حکمران اب تک امیر کہلاتے تھے اور انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن 4 صدی ہجری میں بغداد پر بنی بویہ کے قبضے کے بعد عباسی خلفاء بنی بویہ کے حکمرانوں کے ماتحت آ گئے تھے۔ عبد الرحمن ناصر نے جب یہ دیکھا کہ خلافت میں جان نہیں رہی اور وہ خود ایک طاقتور حکمران بن گیا ہے، تو اس نے امیر کا لقب چھوڑ کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ اور اس کے جانشین خلیفہ کہلانے لگے۔ عبد الرحمن ثانی کے بعد اس کا لڑکا حکم ثانی تخت نشین ہوا۔ اس نے 16 سال کی حکومت کی۔ وہ پڑھنے لکھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے شاہی کتب خانے میں 4 لاکھ کتابیں جمع کی تھی۔ کتابیں نقل کرنے کے لیے اس کے کتب خانے میں 10,000 خطاط موجود رہتے تھے۔ اسلامی دنیا کے ہر حصے میں اس کے نمائندے پھرتے رہتے تھے، اور جب کوئی مصنف کتاب مکمل کرتا تھا تو اسے بھاری قیمت دے کر خرید لیتے تھے اور قرطبہ کے شاہی کتب خانے کے لیے روانہ کر دیتے تھے۔ حکم کے بعد اس کا لڑکا ہشام ثانی تخت پر بیٹھا، لیکن اس کے عہد میں اندلس پر جس شخص نے حکومت کی وہ اندلس کا وزیر اعظم محمد ابن ابی عامر تھا، جو منصور کے لقب سے مشہور تھا۔ منصور کے بعد اس کے لڑکے المظفر نے 6 سال کامیابی سے حکومت کا انتظام سنبھالا، لیکن اس کی وفات کے بعد جب اس کا بھائی عبد الرحمن سنچول نے حکومت سنبھالی تو اموی خاندان کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ لوگوں کو شکایت یہ تھی کہ بنو عامر نے خلیفہ کو بالکل بے بس کر دیا ہے اور خود حکومت پر قابض ہو گئے ہیں۔ عبد الرحمن اس بغاوت میں مارا گیا۔ خلیفہ ہشام شاہی خاندان کے ایک دوسرے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گیا، لیکن اس عوامی بغاوت نے بنو عامر ہی کی حکومت کو ختم نہیں کیا، بلکہ اندلس میں اسلامی اقتدار کی بنیادیں ہلا دیں۔ ہر طرف بد امنی پھیل گئی۔ 20 سال کے عرصے میں قرطبہ کے تخت پر اموی شہزادے بیٹھے اور حالات بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1030 عیسوی میں اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اندلس کے اموی خاندان نے کل 284 سال حکومت کی۔ اندلس کی تاریخ کا یہ بڑا شاندار دور ہے۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں سیاسی حیثیت سے اندلس میں جو عروج حاصل کیا ویسا پھر کبھی حاصل نہیں ہوا۔ اندلس کا دارالحکومت قرطبہ اس دور میں ساری دنیا میں بغداد کے بعد دوسرا بڑا شہر بن گیا تھا۔ صنعت و حرفت، زراعت
اور تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔ عبد الرحمن اعظم کے زمانے میں سائنسی ترقی پوری تیزی سے ہوئی اور کئی ممتاز سائنسدان پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک ابو القاسم زہروی ہیں جو عبد الرحمن اور خلیفہ حکم کے درباری طبیب تھے۔ اس زمانے کے مشہور ادیب ابو علی کالی ہیں۔ ابن عبادیہ بھی اس وقت کے مشہور شاعر اور ادیب ہوئے ہیں۔ علماء دین میں فقہائے قاضی یحییٰ بہت مشہور ہیں۔ امام مالک کی کتاب موطا کو اندلس میں قاضی یحییٰ ہی لائے تھے۔